18 ذی الحج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم دور داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اہل تشیع 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں۔ در حقیقت عید غدیر کی آڑ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جب دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل تشیع کو اس قدر بغض ہے کہ ان کے شہادت کے دن عید مناتے ہیں، تو اہل تشیع اور ان کے سہولت کاروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت میں خلط مبحث کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت 18 ذی الحج ہے ہی نہیں، اور یہ کہا کہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں کے چند حوالہ جات میں ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، اور تاکہ پتہ چلے کہ اہل تشیع اور ان کے سہولت کاروں کے اس قول میں کتنی حقیقت ہے۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد یہ موجود ہے، اور طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر جو ہے 174 کے اندر عبداللہ بن عمر بن عثمان سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یکم محرم 24 ہجری کو بیعت خلافت کی گئی اور 18 ذی الحجہ یوم جمعہ کو عصر کے بعد قتل کیے گئے۔ تو یہ طبقات ابن سعد نے 18 ذی الحج کی تاریخ بتائی ہے۔ اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی نے تقریباً 4000 صحابہ کرام کا تذکرہ اور ان کے سوانح حیات لکھے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 371 ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں قتل یوم الجمعہ، حضرت عثمان کے حالات بیان کیے اور آخر میں بیان کرتے ہیں قتل یوم الجمعہ ل18 خلت من ذی الحجۃ بعد العصر ودفن لیلۃ السبت بین المغرب والعشاء، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن 18 ذی الحج کو عصر کے بعد شہید کیے گئے، اور ہفتے کی رات یعنی اسی جمعے کی جو مغرب ہو گئی تو ہفتے کی رات ہو گئی، ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ گئی۔ اب یہ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ المعروف بہ تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے یہ 227 ہے۔ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت علی مسجد کی طرف نکلے اور ممبر پر چڑھے، آپ نے ایک چادر اور ریشمی امامہ زیب تن کر رکھا تھا، آپ کے دونوں جوتے آپ کے ہاتھ میں تھے اور کمان سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں عام لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ یہ 19 ذی الحجہ 35 ہجری بروز ہفتہ کا واقعہ ہے، یعنی 18 ذی الحجہ بروز جمعہ بعد از نماز عصر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور 19 ذی الحجہ بروز ہفتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی، یعنی کہ حضرت عثمان کی شہادت کے ایک دن بعد حضرت علی کی خلافت کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت 18 ذی الحج ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں بھی یہی ہے، اور اسی طرح دیگر جو کتب ہیں، تاریخ ابن خلدون ہے، ابن عساکر ہے، تاریخ مدینہ و دمشق ہے، تمام کتب تاریخ میں متفقہ طور پر جو قول اصح اور مشہور اشہر ترین قول لکھا گیا ہے وہ
18 ذی الحج ہی ہے۔ کہیں کسی جگہ پہ کوئی شاذ قول اور آیا ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو متفق قول ہے وہ 18 ذی الحج ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت